السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال عوام کا۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے یہ چیئرمین ہیں اوورسیز پاکستان کمیٹی کے اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک جہانگیر حسین بارہ، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ٹیم کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اچھا سر، گفتگو کا آغاز ایک بڑے ہی اہم سوال سے کرنا چاہیں گے کہ دنیا کم جانتی ہے یا ہمارے پاکستانی یہ اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کم جانتے ہیں یا اس کمیشن کے حوالے سے اتنا علم نہیں رکھتے، تو پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ کمیشن ہے کس بارے میں، اس کے اختیارات کیا ہیں اور یہ کب اس کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حمدہ بھائی۔ یہ اوورسیز کمیشن جو ہے یہ 2014 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن ایس ایچ او اس وقت اس کے پاس اتنے اختیارات اور اتنا یہ فعال نہیں تھا۔ خاص طور پر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور عمران خان صاحب نے جب لوگوں سے وعدہ کیا کہ خاص طور پر اوورسیز کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ جی ہم نے آپ کو پاکستان کے اندر میکسیمم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اس کمیشن کو ڈسٹرکٹ کی سطح پر کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان کمیٹیوں کے اندر پرائیویٹ لوگ اور اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کر کے تو اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کے جو آپ نے جس طرح کہا کہ جی اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تو کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جس کا کوئی پاکستان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہو، وہ پرسنلی کسی فرد کے ساتھ ہو، وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو، وہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جس میں اوورسیز کو کوئی پاکستان کے اندر مشکلات درپیش ہوں تو وہ اپنی اپلیکیشن ہمیں بھیج سکتا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر پروسیڈ کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس کو ڈے بائی ڈے اس کی ایک پورٹل کے اوپر اس کی کمنٹس بھی ڈالتے ہیں کہ آج آپ کی یہ اپلیکیشن ہم نے ٹیک اوور کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ آگے اس کو لے کے چلے ہیں، اور پھر الحمدللہ جب اس کو ریزالو کروا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر باقاعدہ مبارکباد کا ایک میسج اور ساتھ اس کی ایک باقاعدہ ویڈیو بنا کے پھر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ اپلیکیشن بھیجی جاتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کوئی بھی ایشو ہو، یہ اپلیکیشن بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنا کوئک سسٹم ہے اس کو رسپونڈ کرنے کا؟ ہاں، چونکہ اب جب سے یہ کمیشن بنا ہے، چونکہ بیسیکلی میں تھوڑا سا اس کو آپ کو کمیٹی کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ جس طرح کہ میں ڈسٹرکٹ لاہور کا چیئر پرسن ہوں، تو میرے ساتھ جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں، اور ضلع کے جو اے ڈی سی آر ہیں جو کہ ریونیو ریکارڈ کو دیکھتے ہیں وہ اس کے سیکرٹری ہیں، اور ضلع کے سی سی پی اور ڈی آئی جی اور جتنے بھی سرکل پولیس کے افسر ہیں وہ سارے کے سارے اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ہیں وہ ایل ڈی اے ہو گیا، کوآپریٹیو ہو گیا، یا باقی جو محکمے ہیں ان کے جو ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کو بھی ہم فرداً اس کمیٹی کے اندر بطور ممبر کے طور پہ بلا لیتے ہیں اور ان سے ہیلپ بھی لیتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ جی کس طرح اپلیکیشن کا تو میں نے طریقہ بتا دیا کہ وہ پورٹل کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ اپنی اپلیکیشن وہ دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح عموماً تاثر ہے ہمارے حکومتی حلقوں کے بارے میں کہ یہاں پہ رشوت یا سفارش چلتی ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپلیکیشنز کو سامنے لانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، تو یہ اوورسیز کمیشن میں اس کا کس حد تک عمل دخل ہے یا یہ بالکل اس سے شفاف ہے؟ نہیں، الحمدللہ اس میں بیسیکلی یہ تو دیکھیں، ہم
چونکہ بحیثیت معاشرہ اس چیز کی گواہی تو نہیں دے سکتے کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ ایکوریٹ کام کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کمیشن بیسیکلی یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے، یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ کمیٹی ہے، اور اس میں نہ ہی فرد واحد کوئی اس میں کوئی فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو یہ بڑا صاف اور شفاف قسم کا ایک کمیشن ہے، اس کے اندر رشوت اور جو باقی چیزیں ہیں نا وہ بالکل اس طرح کی آج تک تو کوئی کسی نے نہ کوئی کمپلینٹ کی ہے، اور نہ ہی کبھی اس طرح کا کوئی اس کمیشن نے کوئی موقع دیا ہے کسی کو کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے کھڑا ہو۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے یہ یہاں پہ چونکہ میں بھی والنٹری یہاں پہ کام کر رہا ہوں، میں اس میں میری کوئی تنخواہ یا کوئی باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے کہ جن لوگوں کے مسائل یہاں پر ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اور پچھلے تقریباً جون 2019 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور آج 2 سال اور کچھ ماہ اوپر گزر گئے ہیں، لیکن اس میں بھی کورونا کی وجہ سے کوئی 1 سال تک ڈسٹرب رہا ہے، ہمارا وہ میٹنگ نہیں ہو سکی تھی، لیکن 1 ماہ اور 1 سال اور کچھ مہینوں کے اندر ہم نے تقریباً 25 سے 26 ارب روپے کی پراپرٹیاں لوگوں کی چھڑوا کے لوگوں کے ہینڈ اوور کی ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے لین دین کے معاملات تھے وہ بھی لے کے انہیں ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کے حوالے کیے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کرونا نے کافی اثر انداز کیا ہے آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کو یا اس کی کارروائی کو، تو کرونا ٹھیک ہے بزنس سیکٹرز کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ یہ کس صورت میں اثر انداز ہوا؟ وہ اسی طرح نا کہ بیسیکلی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی کے اندر آپ وہ لوگوں کا اکٹھا ہونا وہ اس حوالے سے تھا، کیونکہ وہ گورنمنٹ نے اس وقت شروع میں مثلا مارچ 2020 کے اندر ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جس میں دفتروں کی حاضری نصف کی گئی تھی، باقی اور اس طرح کی چیزیں تھیں جس وجہ سے پھر وہ ڈسٹرب رہا ہے اور وہ ہم میٹنگز نہیں کر پائے۔ یہ اصل وجہ تھی۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 2014 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، تو 2014 سے پہلے اوورسیز کے معاملات لکھنے کے لیے کیا پلیٹ فارم تھا ہمارے پاس؟ نہیں، اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، یہ اب تو باقاعدہ یہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ یہ سمجھ لیں کہ ایک ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر اوورسیز کے ہر طرح کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر تو نہیں تھا، انڈیا کے اندر یہ موجود تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر اوورسیز کے لیے یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2014 سے پہلے اس کی ضرورت کیوں نہ محسوس کی گئی، اور یا 2014 کے بعد ایسے کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ضرورت اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ ضرورت کیوں نہیں کی، مطلب جب لوگوں کی شکایات آئیں اور حکومت نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ دیر آئے درست آئے، جب بھی وہ کیا گیا تو اس کا اب فائدہ جو ہے اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا سر، جو پاکستان کے حالات ہیں یا اکانومی کے، عموماً جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں یا انہیں کافی تحفظات کا اظہار رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے کمیشن نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج اگر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، عمران خان کی صورت میں ایک ایسا پرائم منسٹر پاکستان کو ملا ہے بڑے عرصے کے بعد کہ جس نے پیورلی اس ملک کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ اور ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک مختلف ٹرینڈ دیا ہے کہ جس کے اندر شفافیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، تو آج الحمدللہ پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے، پچھلی گورنمنٹوں سے کہیں پاکستان کی معیشت اس وقت بہتر ہے، اور لوگ باہر سے مختلف کمپنیاں بھی آ رہی ہیں، اور یہ آپ کا جو سی پیک الحمدللہ تکمیل کے مراحل میں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ مشکلات ہیں لیکن اب وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان ایک خوشحال اسلامی فلاحی ریاست بن کے ابھرے گا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان نے اپنے وجود کو منوایا بھی ہے، جس طرح ابھی یہ
افغانستان کے مسئلے کے اوپر عمران خان صاحب نے جس طرح ایک سٹینڈ لیا اور امریکہ کو جس طرح دو ٹوک الفاظ میں ایک جواب دیا کہ ہم اپنے ایک مسلمان ہمسائے کے ساتھ، جبکہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا آپ کو یہاں پہ اڈے نہیں دیں گے، آپ کے سہولتکار نہیں بنیں گے، جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس تھیں وہ تو یہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ وہ تو یہی تھا کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر وہ سارے کا سارا کچھ حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اب روشن ہے، اور میری بھی بحثیت چیئرمین جب اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے تو ہم انہیں کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا یہ جو کمیشن ہے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اور ہر موقع پہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اچھا سر، عمران خان نے چونکہ تبدیلی کا ایک نعرہ بھی لگایا تھا، تو حکومت میں آنے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں کیا تبدیلیاں کی یا کیا ریفارمز لائی گئی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے آپ نے ڈپارٹمنٹ سے مراد آپ اوورسیز کمیشن، اس کی یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ کمیشن تو بنا تھا لیکن پراپر اس کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی تھی۔ تو ابھی 2020 کے اندر ہم نے ایک آرڈیننس گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے کروایا تھا کہ جس کے اندر ہم نے اوورسیز کے لیے نئے قوانین لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد اب 2021 میں وہ اسمبلی سے اپروو ہو چکا ہے کہ جس کے مطابق اب اس کمیشن کو بہت زیادہ اختیارات بھی مل گئے ہیں، اور اب اس کے فیصلوں کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک کورٹ کے یا عدالت جس طرح فیصلے کرتی ہے اس کی صورت میں ریٹرن فیصلے کر سکتے ہیں، ہم کوئکلی ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور چیزیں ہیں جو اس میں، تو لیکن یہ سارا کچھ یہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان، بیکاز خان صاحب نے جو بھی اوورسیز کے لیے ہم کر سکتے تھے، اور فیڈ بیک کے طور پر جب ہم نے فیلڈ میں رہ کے اس کا فیڈ بیک دیا تو اس کے اوپر حکومت وقت نے قانون سازی کر کے ہمیں اس کا ایک بہتر رسپانس بھی دیا، جس کی وجہ سے اب ہم الحمدللہ بڑا ایک اسٹرانگ قسم کا یہ ادارہ بن کے سامنے آیا ہے۔ سر کیا کبھی آپ کے کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کا مرال بلند کرنے کے لیے یا ان کا اعتماد جیتنے کے لیے کوئی خاص کمپین کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں جی، اعتماد تو بیسیکلی پاکستانیوں کا ہے، اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہے وہ اس کو اپنے ملک کے ساتھ محبت بھی ہے، اور کچھ اگر کسی بھائی کا یا کسی بہن کا اگر کوئی اس طرح کا بیڈ ایکسپیرینس کسی حوالے سے ہوا ہے تو اس کا اگر اعتماد ٹوٹا ہے تو وہ بیسیکلی اس میں یہ حکومت تو کم از کم اس اعتماد کو بحال کرنے میں ہر طرح سے کوشش کرتی ہے۔ اور یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو واقعات یورپ کے اندر پچھلے دنوں جو کینیڈا میں واقعہ ہوا تھا، وہ جس کے اندر کچھ پاکستانیوں کو ایک ٹرک کے نیچے کچل دیا گیا تھا، ایک فیملی کو، تو اس کے بعد پاکستانیوں نے اپنا یہ یعنی وہاں کے رہنے والوں کی انتہا پسندی کو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے بھی دیکھا، اور اس سے پاکستانیوں نے اپنے ملک کے اندر آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹوٹلی ہمارا جو جتنی بھی معیشت ہے اس میں میکسیمم جو ریمیٹنس ہے وہ اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کمیشن کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں اور میجورٹی کون سے کیسز کی ہوتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ پراپرٹیز کے حوالے سے ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ ہیں، لوگوں کے ذاتی یہاں پہ کوئی وراثتی جائیداد جو لوگ کافی عرصے سے فیملیاں باہر بطور روزگار
کمانے کے یا اپنی بچوں کو پڑھانے کے لیے اس ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ان کی جو پیچھے جائیداد ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ بن جاتا ہے، یا کوئی کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی بھی قسم کی کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر یا کسی کمپنی کے ساتھ، تو وہ اس طرح کی ان کی جو ملی جلی شکایات ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کا حل نکال کے دیتے ہیں انہیں۔ آپ کو زیادہ تر مشکلات کون سے کیسز میں آتی ہیں، جو پرسنل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں یا جو کمرشل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈسپیوٹ تو ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ چاہے جس طرح کا بھی ہو، اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ایسے میٹر جو کہ فیملیوں کے اوپر ٹرسٹ کر کے کوئی فیملی ممبر اپنے کسی بہن بھائی یا کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو وہ اپنا وہ پیسے کی صورت میں یا وہ جائیداد کی صورت میں وہ اس کا وہ اپنا پاور آف ٹارنی اس کو دے دیتا ہے یا اس کو اختیارات دے کے جاتا ہے، تو پھر بعد میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس سے فراڈ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے بھی معاملات کافی حد تک آتے ہیں۔ پھر اس میں بیسیکلی جو وراثتی جائیداد ہیں ان کے ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ بھی عموماً ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کئی ایسے محکموں کے خلاف کوئی کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی سرکاری محکمہ ہے تو اس کے ساتھ کسی کا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ پھر وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مطلب اس میں ملٹیپل قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کے ڈسپیوٹ آتے ہیں اور وہ ہم اس کو اسی طرح ہی دیکھتے ہیں جیسے ہر ایک ڈسپیوٹ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کا حل نکالتے ہیں۔ اچھا سر، ایک یہ سوال آپ سے بطور چیئرمین آپ کمیشن کے کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کی کامیابی کا تناسب کیا رہا ہے کیسز کو حل کرنے میں؟ ہاں جی، الحمدللہ اس کے اوپر ویسے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور اس میں آج میرا خیال ہے کہ اس کی جو ریزالو جو میٹر ہیں ان کی کوئی پرسنٹیج جو ہے وہ 60+ ہے، 60% سے زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ کیونکہ اس کی بڑی مین وجہ یہ ہے کہ اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کمیشن، اور چونکہ یہ صرف کمیشن پنجاب کے اندر بنا ہے اور اب اس پنجاب کی اس کمیشن کی کارکردگی کو دیکھ کے باقی صوبے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہاں سے ہر صوبہ جو ہے جس میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، گلگت بلتستان ہے، کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو بڑے غور سے آبزرو بھی کر رہے ہیں اور وہ اس سسٹم کو وہاں پہ بھی متعارف کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سر، آپ کو جب کوئی اپلیکیشن ریسیو ہوتی ہے تو اس کی کتنی دیر بعد آپ اسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب تو اتنا زیادہ رش ہو گیا ہے کہ لاہور کے اندر بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لیکن اس کو میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن سنی جا سکتی ہیں ان کو سنا جائے۔ تو ہر ہفتے کے اندر ایک میٹنگ جمعرات ڈپٹی کمشنر آفس یا ڈسٹرکٹ پولیس جو کیپٹل پولیس آفیسر ہے CCP آفس کے اندر ہر جمعرات کو ایک میٹنگ کی جاتی ہے اور اس میں 30 سے 40 اپلیکیشن کو وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی چونکہ اب رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اب کچھ پینڈنسی پیچھے باقی ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی مہینے کے اندر کوئی 150-200 کیس جو ہے نا ان کو سنتے ہیں، پھر اس کی ایک فالو اپ میٹنگ کرتے ہیں ہر منڈے کے دن۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کہ جتنی بھی آج تک ہمارے پاس لاہور کے اندر اپلیکیشن آئی ہیں ہم نے انہیں رسپونڈ کیا ہے، اور اس ڈے بائی ڈے اس کے جو ہے نا کمنٹس جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ ہم انہیں واپس دیتے ہیں کہ جی آپ کے لیے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت اور PTI کی حکومت کے رویوں میں کیا تبدیلی آئی ہے اوورسیز کو لے کے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اوورسیز جو ہیں وہ جب آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو،
تو باقی تو ملک کے اندر اگر کوئی تبدیلی زیر التوا ہے یا پائپ لائن میں ہے تو اوورسیز کے حوالے سے تو آپ دیکھیں نا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری بھی ہے۔ اوورسیز کے لیے اس طرح کے کمیشن بنا کے ان کو ان کی مشکلات کو دیکھنے حل نکالنے کے لیے یہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اچھا، کیونکہ سر ہر ادارے کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی کارروائی میں، تو آپ کو کیسز کے حل کے لیے کون سی مشکلات یا ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، مشکلات اس وقت آتی ہیں جب کوئی اوورسیز پاکستانی جب اس کا کوئی ڈسپیوٹ بنتا ہے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ جی وہ ڈائریکٹلی اوورسیز کمیشن کے پاس آئے، وہ کسی وکیل کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور وہ اسے سول سوٹ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور جب وہ معاملہ پھر سب جوڈس ہو جاتا ہے پھر ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ پھر ہم اس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے جس طرح کہ ایک ڈائریکٹلی اپلیکیشن جب ہمارے پاس آتی ہے، کیونکہ اس میں پھر کورٹ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں پھر کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یا پھر اب الحمدللہ اس کا بھی ہم نے یہ حل نکالا ہے کہ اب اس کے لیے اسپیشل کورٹس کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی اوورسیز کے میٹر ہوں گے، پہلے یہ روٹین کی کورٹس کے اندر کئی سال سے چلتے رہتے تھے، لیکن اب اس کے لیے اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پہ لاہور کے اندر نہ صرف بلکہ پورے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ کمیٹیاں بننے کے بعد وہ اسپیشل کورٹس بھی بن گئی ہیں، اور ان کورٹس کے اندر صرف وہ ججز حضرات اوورسیز پاکستانیوں کے کیس سنیں گے، باقی کیس نہیں سنیں گے۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن بھی وہ بھی مقرر کر دیا گیا کہ 6 ماہ کے اندر اس کا ڈیسیژن ہونا ہے۔ تو یہ بھی بڑی اس میں سہولت کاری ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ہے۔ اچھا سر، آپ اپنے 3 سالوں میں اب تک کتنی ریکوریز کر چکے ہیں؟ نہیں، 3 سال تو نہیں ہوئے مجھے، ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ 2 سال کے عرصہ گزرا ہے۔ تو اس میں ہم الحمدللہ لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹیاں بہت قیمتی پراپرٹیاں بھی ہیں، تو تقریباً 25 سے 26 ارب روپے کی جو پراپرٹیاں ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہم نے چھڑا کے، اور کئی ایسی پراپرٹیاں ہیں جن کی مالیت 1 ارب روپیہ تھا، اور الحمدللہ اس پہ مجھے اپنی پوری ڈسٹرکٹ کی جو اوورسیز کمیشن کی ٹیم ہے اس پہ بھی فخر ہے کہ وہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ میرے ساتھ چلتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس میں جس کے نتیجے میں ہم آج الحمدللہ یہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی ارباب مالیت کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ لے کے لوگوں کے ہینڈ اوور کی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لین دین کے معاملات تھے، اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے میٹر تھے جس میں وہ اب کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، یا ایسی وراثتی جائیدادوں کے جو ڈسپیوٹ سال سے وہ کورٹوں میں یا وہ آپس میں وہاں پہ قبضے ہو گئے تھے، ان کو کروا کے تو یہ 25 سے 26 ارب روپے کی پراپرٹیاں جو ہم نے پچھلے اپنے اسٹنور کے اندر لوگوں کو لے کر ان کے ہینڈ اوور کیے۔ اچھا، تو سر آپ کو کبھی اس طرح کے کارروائی کرتے ہوئے یا معاملات میں کوئی تھریٹ ایشو آیا ہو؟ نہیں، الحمدللہ کوئی اس میں میرے ساتھ تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایشو آج تک بنا ہے، کیونکہ میں تو یہ میرا شوق ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں آج مجھے اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو میں ایک کمیٹی کو چیئر کرتا ہوں، اس کو ہیڈ کرتا ہوں، تو میں تو بیسیکلی ویسے بھی میری عام روٹین لائف تھی کہ کوئی بھی اگر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا ایشو آتا تو میں اس کو پیشن کے طور پر میں نے اس کو لیا ہوا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق کہ میکسیمم انصاف اور صاف شفاف قسم کے جو ہے نا وہ فیصلے کیے جائیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دوست بھی بنتے ہیں اور دشمن بھی بنتے ہیں۔ اب آپ اس سینس میں کہ اگر آپ یہ سمجھیں
کہ جی میرے ساتھ اگر میں کوئی حق کی بات کروں گا یا حق کا فیصلہ کروں گا تو میری مخالفت نہیں ہوگی، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا ایک اور نہ ہی دونوں پارٹیوں کو آپ راضی کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک تو ناراض ہوتی بھی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جس میں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں جو حقدار ہے اس کا حق اس کے حوالے کر دوں، اور اس میں الحمدللہ مجھے کبھی بھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ دوسرا کوئی بندہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے یا میرے خلاف کوئی ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا سر، جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے کیا پلیٹ فارمز مہیا کیے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے کون سے نہیں، اس کے لیے میں نے اپنے اسی کمیشن کے اندر ایک سیل قائم کیا ہے کہ اگر آپ کوئی یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، تو اس کی آپ ویریفیکیشن کے لیے یا اگر آپ کوئی بزنس کے لیے کوئی کاروبار کے لیے کوئی زمین خریدنا چاہ رہے ہیں یا کوئی دکان خریدنا چاہ رہے ہیں، مکان خریدنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا آفس آپ کے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ ہم سے مشورہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، اور وہ ڈاکومنٹس کے جس کی ویریفیکیشن عموماً چونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کمیٹی کا حصہ ہے، تو وہ وہاں سے ہم ان کو سہولت دیں گے اور ان کے لیے ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ جی وہ ایزی ماحول کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں۔ تو اس میں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارا اپنا پلیٹ فارم بھی ہے، اور میں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام بھی ایک دوں گا کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کہ جس کی کوئی اپروول نہیں ہوئی اور وہ کسی بھی محکمے سے پاس شدہ نہیں ہے، تو اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ بعد میں وہ جو پارٹی وہاں پہ آپ کو اٹریکشن ایک ماحول بنا کے دے رہی ہوتی ہے اور آپ سے آپ کا سرمایہ لوٹنے کے بعد وہ پھر منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے لیے پھر بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ پھر بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے رابطہ کر کے اوورسیز کمیشن کے پلیٹ فارم پہ، تو ہم آپ کو اس میں آپ کو فری آف کاسٹ رہنمائی کریں گے۔ تو سر جیسے آپ نے یہ بھی سوسائٹیز کا ذکر کیا جو غیر قانونی ہے یا فراڈ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اوورسیز کمیشن کو اور ایل ڈی اے کو آپس میں کولیبریشن کر کے کام کرنا چاہیے تاکہ کوئی فراڈ نہ ہو سکے ہمارے اوورسیز انویسٹرز کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں اوورسیز کمیشن کی کسی ایل ڈی اے یا کسی محکمے کے ساتھ ایسے اس طرح کی تو کوئی ایس او پی نہیں ہے کہ جی وہ ان کے آپس میں کوئی چیزوں کو مل کر دیکھیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایل ڈی اے کو پچھلے اس گورنمنٹ کے 3 سالوں کے اندر کافی حد تک وہ فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کہ جو ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا خرید کے وہاں پہ کوئی 200-400 پلاٹ بناتے تھے اور پھر اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو اس کی فائلیں بنا کر سیل آؤٹ کر دیتے تھے، تو اب یہ الحمدللہ ہوا ہے کہ جب تک ایک مکمل پیس آف لینڈ جو جب تک ڈکلیئر نہ ہو اس وقت تک اس کی اپروول نہیں ہے محکمہ دیتا، اور اس سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ بیسیکلی پھر اوور سیلنگ نہیں وہ کر سکتے، نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ پھر فراڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک یہ چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جہاں پہ بھی کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کا نقص دیکھتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ پورے ایک ذہن موجود ہیں کہ جو اس کو حل کرنے کے لیے پوری طرح توجہ اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لے کے ایک شارٹ بریک ملتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک۔ اچھا سر، جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایڈیشنل چارجز دینے پڑتے ہیں یا ان کے لیے کوئی لیوریج کا نظام رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس سے کوئی چارجز لیں یا کوئی
نہ ہی ہمارا یہ پلیٹ فارم کسی کو جا کے کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے گائیڈنس دیتا ہے. ہم نے تو صرف اور صرف ان کے ڈسپیوٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹ پیدا ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, اور ان کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے. تو ہمارا تو یہ ٹوٹل کام جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈسپیوٹ کے حل کے لیے جو ہے نا وہ یہ پلیٹ فارم کو سہولت دیتا ہے. چلیں یہی سوال میں آپ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا پالیسی رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے. دیکھیں وہ تو میرا نہیں خیال کہ جتنا فیسیلیٹیٹ اس گورنمنٹ نے انویسٹر حضرات کو یہاں پہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کی مختلف جو انڈسٹریز ہیں, اس کو پاکستان کے اندر اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب آپ سہولت دیں گے تو اس سے پھر فوائد تو حاصل ہوں گے. اچھا سر, ہماری عوام نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے پٹوار خانے کے نظام سے اور اس کے عادی بھی ہو چکے تھے. اس کے بعد اب یہ سارا کمپیوٹرائز سسٹم آیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام اس کی عادی ہوئی ہے اس طرح سے کہ جیسا پٹوار خانے سے تھی؟ بیسیکلی یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کے اندر مزید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اگر کمپیوٹرائز ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہوئی ہیں تاکہ مینول سسٹم کے اندر لوگوں کی بہت زیادہ شکایتیں تھیں کہ جی ہمارا وہ ریکارڈ کے اندر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے یا اس میں ہیرا پھیری کر دی گئی ہے. تو اس نتیجے میں لوگ بہت زیادہ آ کے شکایت کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیوٹرائز ہونے کے بعد ایک وہ اس طرح کے لاک اپ کے اندر وہ چیز چلی جاتی ہے ریکارڈ, اور اس میں کسی صورت بغیر اس کے اصل مالک کے اس کے فنگر پرنٹ کے ساتھ وہ چونکہ لاک اپ کھلتا ہے تو اس میں اگر کوئی چینجنگ آنی ہے تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. لیکن اس میں ڈے بائی ڈے جو مزید بہتری لائی جا سکتی ہے وہ الحمدللہ یہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. سر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جی یہ آپ کا وطن ہے, اس وطن کی مٹی سے آپ نے اپنی پہچان بنائی جا کے پوری دنیا کے اندر, اور آپ ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے بہت کم عرصے کے اندر اور بہت محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہاں سے اپنے روزگار یا اپنے مختلف مقاصد کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے اس وطن کو چھوڑا ہے. تو یہ وطن آپ کا ہے, اس وطن کے ساتھ آپ کی محبت قائم رہنی چاہیے. آپ کو مختلف اگر کسی فرد کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کو ذہن میں نہ رکھیں, کیونکہ یہ پوری ایک دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے کہ جی کسی بھی خطے کے اندر اور کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایکوریٹ ہوں. ہر جگہ پر اچھائی اور برائی کی دونوں طاقتیں موجود ہیں اور یہ ازل سے لے کر قیامت تک یہ رہنی ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا. اپنے معاملات کو آپ بہادری کے ساتھ فیس کریں. آپ اپنی کسی قسم کی مشکل کو اپنی مشکل بنا کر اپنے تئیں رکھنے کی بجائے وہ ہمارے پاس لے کر آئیں اور ہم آپ کو اس میں ایڈوائز بھی کریں گے, آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کو آپ کا حق بھی لے کر دیں گے. تو گزارش آخر میں یہی ہے کہ آپ اپنے اس وطن کے در و دیوار, اس وطن کی پہاڑ سمندر اور اس وطن کے اندر وہ 4 موسم جو کہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے, وہ آپ کیا انتظار کر رہے ہیں. آپ اس وطن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. اس وطن کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے, اس وطن کے اندر
جو خرابیاں ہیں بطور اب اوورسیز پاکستانی، جس طرح اس حکومت نے آپ کو ووٹ کا حق بھی اب دے دیا ہے، اور اب آپ اس وطن کی آئندہ مستقبل کے اندر ان کے فیصلوں کے اندر آپ نہ صرف ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں بلکہ آگے آپ یہاں پر الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنی پریکٹیکلی جد و جہد کو بھی شامل کریں، اور باہر سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے باقی دنیا کے اندر، جس ملک کے اندر بھی آپ رہتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے جو بھی چیزیں سیکھی ہیں وہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، خواہ وہ دفتری نظام ہے، وہ عدالتی نظام ہے، وہ پولیس کا نظام ہے، یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ وطن آپ کا منتظر ہے، اس وطن کا ذرہ ذرہ آپ کا منتظر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی محبت سے جواب دینے کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں۔ تو یہی میرا ایک پیغام ہے جی اوورسیز پاکستانیوں کو۔ ایک بار پھر سے سر میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے معزز مہمان ملک جہانگیر حسین بارہ، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب میں آپ کا میزبان آپ سے چاہوں گا اجازت، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔